آج ہم بات کر رہے ہیں 13ویں اور 14ویں صدی کے ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت کی جو خود میں ایک دنیا تھے. شاعر، موسیقار، عالم، صوفی، درباری. ابوالحسن یمین الدین یعنی امیر خسرو. جی، امیر خسرو. اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں جیسے ویکیپیڈیا ہے، رختہ اور کچھ دوسری ویب سائٹس ہیں، ان میں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ملتا ہے. ہاں، ان کی شاعری، موسیقی، زبان کے ساتھ جو ان کے تجربات تھے اور جو ان کی میراث آج تک قائم ہے. بالکل. تو کوشش یہی رہے گی کہ ان ذرائع کی مدد سے ان کی زندگی اور کام کی ایک آپ کہیں کہ مکمل تصویر پیش کی جائے. تو آئیے اس طوطئ ہند کی زندگی اور ان کے کارناموں کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بر صغیر کی ثقافت میں ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اچھا، تو شروعات کرتے ہیں ان کی پیدائش سے. 1253 پٹیالی میں. یہ جگہ آج کل اتر پردیش میں ہے نا؟ جی بالکل، اتر پردیش میں. اور ان کا جو خاندان تھا وہ بھی بذات خود بڑا دلچسپ ہے. والد امیر سیف الدین محمود وہ ترک تھے. اچھا. وسطی ایشیا سے آئے تھے. چنگیز خان کے حملوں کی وجہ سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے. اور والدہ بی بی دولت ناز وہ یہیں کی تھیں، ہندوستانی. تو یہ تو شروع سے ہی دو ثقافتوں کا ملاپ ہو گیا. یقیناً. اور یہی ملاپ آپ کو ان کی پوری شخصیت اور ان کے کام میں نظر آئے گا. پرورش دہلی میں ہوئی لیکن بچپن تھوڑا مشکل رہا. والد کا انتقال جلدی ہو گیا. ہاں، سنا ہے 8 سال کی عمر میں والد گزر گئے تھے. جی، مگر ذہانت اور صلاحیت وہ شروع سے ہی ظاہر تھی. 9 سال کے تھے جب شعر کہنے لگے. اور زبانوں کا معاملہ تو حیران کن تھا. فارسی تو تھی ہی اس زمانے کی علمی زبان. ہاں. مگر اس کے ساتھ عربی، سنسکرت اور سب سے اہم ہندوی، اس پر بھی انہیں عبور حاصل ہو رہا تھا. ہندوی یعنی اس وقت کی جو مقامی بولی تھی جو بعد میں اردو اور ہندی بنی؟ جی بالکل وہی کھڑی بولی جسے کہتے ہیں. اور وہ طوطئ ہند والا لقب. ہاں، یہ لقب کیوں ملا؟ صرف اچھی شاعری کی وجہ سے یا ہندوستان سے محبت؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں. وہ ہندوستان سے، یہاں کی چیزوں سے بہت محبت کرتے تھے. اپنی شاعری میں اس کا ذکر بھی کیا. اور ان کی زبان، ان کی بات چیت کا انداز وہ اتنا پیارا تھا کہ ہندوستان کا طوطا کہلائے. یہ صرف لقب نہیں تھا، ان کی پہچان بن گیا. جی بالکل. ان کا کیریئر بھی تو کافی لمبا اور مختلف رہا ہے نا. 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا دہلی سلطنت میں. جی ہاں، 8 بادشاہ، مملوک، خلجی، پھر تغلق. یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ ہر دور میں ہر نئے حکمران کے ساتھ وہ دربار سے وابستہ رہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا صرف ان کی شاعری کا کمال تھا یا کوئی اور بات بھی تھی؟ دیکھیں، صرف شاعری نہیں تھی. وہ بہت ذہین تھے، زمانے کو سمجھتے تھے اور شاید ایک صوفیانہ رنگ بھی تھا ان کی طبیعت میں. دربار سے وابستہ تو تھے، امیر کا خطاب بھی ملا. جی. لیکن لگتا ہے ان کی اصل وفاداری اپنے فن سے تھی، اپنے مرشد سے تھی. حکمرانوں کی تعریف میں قصیدے بھی لکھے، تاریخ بھی لکھی، جیسے خزائن الفتوح ہے یا تغلق نامہ. ہاں، ان کا ذکر آتا ہے. مگر ان کی شاعری میں جو بات ہے وہ وقتی سیاست سے کہیں بلند ہے. وہ زمانے کی نبض پہچانتے تھے. اچھا، تو اب ذرا ان کے ادبی کام کی طرف آتے ہیں. فارسی شاعری میں کیا مقام ہے ان کا؟ سنا ہے نظامی گنجوی کے نقش قدم پر چلے وہ. فارسی میں تو بلا شبہ وہ بہت بڑے شاعر تھے. غزل، مثنوی، قصیدہ، ربائی، ہر صنف میں کمال حاصل کیا. ان کے 5 دیوان ہیں فارسی کے. 5 دیوان؟ جی. تحفۃ الصغر، وسط الحیات، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، نہایت الکمال. اور جو آپ نے نظامی کا ذکر کیا وہ خاص طور پر ان کی مثنویوں کے حوالے سے اہم ہے. نظامی گنجوی کا جو خمسہ ہے 5 مثنویوں کا مجموعہ، جی بہت مشہور ہے. خسرو نے اسی کی تقلید میں، اسی وزن اور بحر میں اپنا خمسہ لکھا. یہ صرف نقل نہیں تھی، یہ اپنی استادی کا ثبوت تھا اور ہندوستانی ماحول میں فارسی شاعری کو ایک نیا رنگ دینا تھا. تو فارسی ادب میں بھی ان کا بڑا نام ہوا. یقیناً، بہت بڑا نام. لیکن شاید ہندوستان کے لیے ان کی ہندوی خدمات زیادہ اہم ہے. وہ رختہ کا جو ذکر آتا ہے، بالکل، یہ شاید ان کا سب سے منفرد کام ہے جس کا اثر بہت گہرا اور دیر تک رہا. ہندوی یعنی اس وقت کی جو عوامی زبان تھی، کھڑی بولی، اسے شعر و شاعری کے لیے استعمال کرنا یہ بڑی بات تھی. ایک نیا راستہ بنایا انہوں نے. جی، ریختہ کے ذریعے انہوں نے فارسی خیالات اور انداز کو مقامی زبان میں ڈھالا. یہ صرف لفظوں کو ملانا نہیں تھا، یہ 2 تہذیبوں کو قریب لانے کی کوشش تھی.
اسی سے آگے چل کر اردو غزل کی شکل بنی۔ لیکن یہاں وہ سوال پھر آ جاتا ہے، بہت ساری پہیلیاں، گیت، دوہے، وہ مشہور غزل زحال مسکین مکن تغافل، یہ سب کچھ ان سے جوڑا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی سب ان کا ہی کلام ہے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس پر محققین میں کافی بحث ہے۔ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ خسرو نے ہندوی میں شاعری کی، اسے مقبول بنایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو بہت سی پہیلیاں، کہے مکرنیاں، گیت ان کے نام سے مشہور ہیں، ان میں سے زیادہ تر یا تو بعد کے لوگوں نے ان کے انداز میں لکھیں، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ زبان بدلتی گئی تو کلام کی شکل بھی بدل گئی۔ اچھا، تو کیا کچھ مثالیں ہیں جن پر اختلاف ہے؟ جی، خاص طور پر ایک منظوم لغت ہے خالق باری، اس کے بارے میں تو بہت شدید اختلاف ہے۔ حافظ محمود شیرانی جیسے بڑے محقق تو اسے خسرو کی تصنیف مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کسی اور ضیاء الدین خسرو کی ہے۔ ہاں، تو پھر یقین کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خسرو نے ہندوی کو ادبی زبان بنانے کی پہل کی، راستہ انہوں نے ہی دکھایا، اور ان کا وہ مشہور دوہا جو انہوں نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات پر کہا تھا، وہ تو تقریباً سبھی مستند مانتے ہیں۔ کون سا؟ وہ گوری سووے سیج پر؟ جی، وہی، گوری سووے سیج پر مخ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی 34۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ اس میں جو سادگی ہے، جو گہرائی ہے، وہی خسرو کی ہندوی شاعری کی اصل روح ہے، عوامی زبان میں اتنے گہرے جذبات کا اظہار۔ اور ہندوستان سے ان کی محبت کا ذکر بھی ضروری ہے، وہ مثنوی نہ سپہر۔ جی ہاں، نئے سپہر یعنی نو آسمان، اس مثنوی میں تو انہوں نے واقعی ہندوستان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا ہے۔ یہاں کے موسم، پھل، پھول، جانور، یہاں کی زبانیں، یہاں کے علوم، لوگوں کی ذہانت۔ شطرنج کا بھی ذکر کیا ہے شاید؟ جی، شطرنج کی بھی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو دنیا کی جنت کہا، یہاں کی جو رنگا رنگی تھی اسے بہت سراہا ہے۔ یہ ان کی ہندوستان سے گہری محبت کا ثبوت ہے۔ ایک شعر بھی تو بہت مشہور ہے، وہ کشمیر کے بارے میں، اگر فردوس برروئے زمیں آست، کیا وہ خسرو کا ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے، اکثر لوگ اسے خسرو سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر کشمیر کے شالیمار باغ کے حوالے سے۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ لیکن جو زیادہ تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ شعر غالباً شاہ جہاں کے زمانے میں ان کے وزیر سعد اللہ خان کا ہے، اور کشمیر کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ خسرو کی ہندوستان سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہ خاص شعر غالباً ان کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ وضاحت ضروری تھی۔ اب آتے ہیں موسیقی کی طرف۔ قوالی کا بانی کہا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بڑی حد تک درست سمجھا جاتا ہے۔ قوالی کی جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے عربی قول، فارسی غزل اور ہندوستانی بھجن، ان سب کی روایتوں کو ملایا اور ایک نیا انداز بنایا۔ جی، ایک نیا صوفیانہ رنگ پیدا کیا۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ اور رسول کی حمد ہو، صوفیانہ کلام ہو، اور وہ موسیقی کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچے۔ اور قوالی تو آج بھی جنوبی ایشیا میں بہت اہم ہے نا؟ جی، روحانی اور ثقافتی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ قوالی کے علاوہ میوزک میں ان کی اور کیا خدمات ہیں؟ وہ ستار والی بات بھی سنی ہے؟ جی، کئی چیزیں ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں، جیسے غزل گائیکی کو ہندوستان میں مقبول بنانے میں ان کا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ فارسی غزل کو ہندوستانی راگوں میں گانے کا رواج دیا۔ اچھا۔ پھر ترانہ اور تروٹ جیسی موسیقی کی نئی قسمیں بھی ان کی ایجاد بتائی جاتی ہیں۔ ستار کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندوستان کی ایک پرانی ساز تھی تنتری وینا، جس میں 3 تار ہوتے تھے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے انہوں نے ستار بنایا۔ ستار یعنی 3 تار سے ستار۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ ہاں، پھر خیال، قول، کلپانہ جیسی گائیکی کی قسمیں بھی ان سے منسوب ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ہر ایجاد کے بارے میں ٹھوس تاریخی ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ موسیقی کے ماہر تھے۔ او بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ موسیقی کے بڑے ماہر بھی تھے اور نئے نئے تجربے کرنے والے بھی، اسی لیے انہیں نائک یعنی موسیقی کا استاد بھی کہا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے شاعری، دربار، موسیقی، ایک اور بہت گہرا اثر نظر آتا ہے، تصوف کا، خاص طور پر ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء سے جو ان کا تعلق تھا۔ بلا شک یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے اہم رشتہ تھا۔
1310 کے قریب وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے اور پھر بس انہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کی شاعری میں بھی یہ رنگ بہت نمایاں ہے۔ جی بہت زیادہ، فارسی ہو یا ہندوی، ان کی شاعری میں صوفیانہ خیالات، عشق حقیقی، مرشد سے محبت، انسان دوستی، یہ سب موضوعات بار بار آتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مرشد کے اقوال کو جمع بھی کیا ایک کتاب میں، افضل الفوائد۔ اور یہ تعلق کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ بالکل، حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال اپریل 1325 میں ہوا۔ خسرو اس وقت دہلی میں نہیں تھے۔ جب وہ واپس آئے اور انہیں یہ خبر ملی تو کہتے ہیں بس وہ ٹوٹ گئے۔ ہاں، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، منہ پر سیاہی مل لی اور سیدھے اپنے مرشد کی قبر پر گئے اور وہی دوہا پڑھا، گوری سووے سیج پر۔ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پائے اور صرف 6 مہینے بعد اکتوبر 1325 میں خود بھی انتقال کر گئے۔ اور انہیں دفن بھی وہیں کیا گیا؟ جی، ان کی وصیت کے مطابق انہیں اپنے مرشد کے قدموں میں انہی کی درگاہ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ واقعی لازوال روحانی تعلق کی مثال ہے۔ کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ خسرو کا ہندوی میں لکھنا، کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی؟ یقیناً، صوفیہ کا مقصد ہی دلوں کو جوڑنا تھا، اور اس کے لیے عوام کی زبان استعمال کرنا سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ خسرو جیسے بڑے عالم، فارسی کے اتنے بڑے شاعر کا ہندوی کو اپنانا، یہ صرف ایک ادبی شوق نہیں تھا۔ یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ جی، یہ ایک شعوری کوشش تھی کہ تصوف کا جو انسانیت کا پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس سے مقامی زبان کو بھی عزت ملی اور مختلف ثقافتوں کے بیچ ایک پل بھی بنا۔ تو آج 7 صدیاں گزر گئیں، امیر خسرو کی میراث کیا ہے؟ ہم انہیں آج کیسے یاد کرتے ہیں؟ ان کی میراث تو بہت وسیع ہے۔ ان کی قوالیاں آج بھی زندہ ہیں، درگاہوں پر، محفلوں میں، بین الاقوامی سطح پر گائے سنی جاتی ہیں۔ بالکل۔ ان کا جو ہندوی کلام ہے، چاہے وہ سارا براہ راست ان کا نہ بھی ہو، وہ ہماری لوک روایت کا، ہماری بولی ٹھولی کا حصہ بن چکا ہے۔ اردو زبان کے بننے میں ان کا کردار بنیادی ہے، فارسی ادب میں ان کا مقام ہے، موسیقی میں ان کی دین ہے۔ اور شاید سب سے بڑھ کر وہ اس مشترکہ تہذیب کی علامت ہیں جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک شخص جس نے ترک، ایرانی، ہندوستانی سب رنگوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ وہ ایک ایسے وقت میں یہ کام کر رہے تھے جب دنیا میں ٹکراؤ بھی بہت تھا۔ ان کا کام آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بنا۔ بھکتی تحریک کے جو سنت کوی تھے، جیسے کبیر ہیں، نانک ہیں، ان کے کلام پر بھی خسرو کے اثرات نظر آتے ہیں۔ کس طرح کے اثرات؟ خاص طور پر عوامی زبان کا استعمال اور صوفیانہ خیالات، انسان دوستی، مذہبی رواداری۔ اور ان کی شہرت صرف ہندوستان تک نہیں رہی، ایران، وسطی ایشیا، وہاں بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ صرف ہندوستان کے نہیں، اس پورے خطے کے ثقافتی ہیرو ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امیر خسرو ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بے وقت عظیم شاعر، عظیم موسیقار، عالم، صوفی، مورخ، زبان دان، فارسی کو ہندوستانی رنگ دیا، ہندوی کو ادبی مقام دیا، موسیقی میں نئی راہیں کھولیں، اور سب سے بڑھ کر محبت اور ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ جی، ان کا کام ہمیں ماضی کی ایک جھلک تو دیتا ہی ہے، لیکن اس سے بھی اہم شاید یہ سوال ہے کہ ایک انسان کیسے اتنی مختلف صلاحیتوں، اتنی مختلف دنیاؤں کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے، کیسے سیاسی اتھل پتھل کے دور میں بھی اتنا تخلیقی کام کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک نقطہ یہ بھی چھوڑ جاتے ہیں کہ آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان، مذہب، ثقافت کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹنے کی کوششیں ہوتی ہیں، تو امیر خسرو جیسی شخصیت جنہوں نے ان سب دھاروں کو ملا کر ایک خوبصورت سنگم بنایا، ان کا پیغام ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟